بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صوفیہ کی کرامات۔ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے تاریخ مشائخ چشت، اور لکھنے والے ہیں مولانا زکریا کاندھلوی، جنہوں نے فضائل الاعمال بھی تصنیف کی ہے۔ اس کتاب کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ پیج نمبر 159 پر خواجہ مودود چشتی کے بارے میں زکریا کاندھلوی فرماتے ہیں کہ آپ کو طے الارض بھی حاصل تھا، یعنی جب چاہتے طویل فاصلہ طے کر سکتے تھے، اور جب طواف کو دن چاہتا یہاں سے انڈیا سے ہو کر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو کشف خبور اور کشف خلوب بھی حاصل تھا، یعنی کسی کے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، اور خبر میں جو مردہ ہے وہ جہنم میں ہے یا جنت میں ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اور پیج نمبر 206 پر خواجہ محمد غوث گوالیاری اور اب شیخ عبد القدوس گنگوہی کے درمیان اقتدار کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں جنوں کی بھی مدد بھی لے گئی تھی۔ قصہ طویل ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ اور پیج نمبر 236 پر میاں جی نور محمد کے بارے میں چند کرامات ہیں۔ یہ میاں جی نور محمد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر و مرشد تھے۔ یہ لوہاری کے پٹھانوں کے محلے میں رہتے تھے۔ کسی بات پر وہاں کے محلے والوں سے ان کی انبن ہو گئی، وہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا جانا ہی تھا کہ محلے میں بار بار آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے یعنی اس محلے کے باسیوں نے جا کر ان سے منت سماجت کی، وہ واپس آ گئے۔ ان کا واپس آنا تھا کہ آگ لگنا بند ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی کے گنے کے کھیت میں آگ لگ گئی، وہ آ کر آپ سے بتایا مدد چاہا، آپ نے اس کو اپنی ٹوپی دے دی، جیسے اس نے ٹوپی گنے کے کھیت میں ڈال دی، آگ بجھ گئی۔ اور ان میاں جو کو اس بات کی بھی قدرت تھی کہ جب چاہتے اپنے جسم کے 8 ٹکڑے کر لیتے اور ان ٹکڑوں کو جب چاہا جوڑ لیتے تھے۔ پیج نمبر 238 پر ہے کہ ایک دفعہ کسی سادھو سے آپ کا کچھ بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور دیوار پہ مارا۔ دیوار پہ مارنے کے ساتھ ہی وہ پوری دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، اس قسم کے کئی قصے پڑھے ہیں، آپ خود ہی پڑھ لیں، پڑھ کے فیصلہ کریں کہ یہ سب صحیح واقعات ہیں یا جس خرافات ہیں، اور اس کے لکھنے کی وجہ کیا تھی۔ اس سے کیا لوگوں کے ایمان میں کچھ زیادتی ہونے والی ہے یا ایمان متزلزل ہونے والا ہے؟ یہ قصے کیا سچ مچ ہیں یا جسٹ دیومالائی قصے ہیں ہندوؤں کے معنی؟ اور اس پہ کمال یہ کہ اس کتاب کو انگلش اور فرنچ میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، تاکہ جو غیر مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے۔ اللہ بچائے اس قسم کے صوفیوں سے۔